الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ فرحان، اور میرا نام ہے فرحان۔ آج میں بات کروں گا کمپریسڈ ایئر کے بارے میں۔ کمپریسڈ ایئر ایک ایسی ایئر ہے جس کا پریشر ایٹماسفیرک پریشر سے زیادہ ہوتا ہے اور اسے مشین کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی مشین ہوتی ہے، اس کی ایک بیسک ڈائیگرام میں نے آپ کو یہاں پر شو کی ہوئی ہے۔ تو کمپریسڈ ایئر کا جو ہے وہ انڈسٹریل پروسیسز میں کافی زیادہ یوز ہے، اور فار ایگزامپل پاور ٹولز ہیں، ایئر ہیمرز ہیں، ڈرلز ہیں، مگر فارما میں کمپریسڈ ایئر کا کیا یوز ہے یہ میں آپ کو سلائیڈ میں آگے شو کروں گا۔ مگر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کمپریسڈ ایئر جو ہے وہ کس معیار کے مطابق ہونی چاہیے، اور کمپریسڈ ایئر کے لیے کون سی گائیڈ لائن انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمپریسڈ ایئر کی گائیڈ لائن کون سی ہے۔ کمپریسڈ ایئر کی جو گائیڈ لائن ہے وہ ہے ISO 8573۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے پریزنٹیشن کو موبائل پہ ویو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ویو جو ہے وہ پراپر نہیں مل پاتا، تو میں نے اس امپورٹنٹ بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے پوری اسکرین پہ جو ہے وہ شو کر دیا ہے۔ ISO 8573 جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے کمپریسڈ ایئر کی۔ تو اس گائیڈ لائن کا میں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں کہ اس گائیڈ لائن میں آپ کو کون کون سی انفارمیشن ملے گی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ISO 8573 اس کے 9 پارٹس ہیں، تو چلیے ہم ون بائی ون آپ کو بتاتے ہیں یہ پارٹس۔ ISO 8573-2 جسے پارٹ 2 بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ ایروسول کنٹینٹ کس طریقے سے کمپریسڈ ایئر میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پارٹ تو ایروسول کنٹینٹ ہے۔ تھرڈ پارٹ ہے آپ کا کہ ہیومیڈیٹی کس طریقے سے ٹیسٹ کی جا سکتی ہے کمپریسڈ ایئر میں۔ تھرڈ پارٹ آپ کی ہیومیڈیٹی کی میجرمنٹ اور اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ہے۔ فورتھ پارٹ جو ہے وہ سالڈ پارٹیکل کنٹینٹ کس طریقے سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کمپریسڈ ایئر میں کہ یہ موجود ہیں یا نہیں۔ ففتھ پارٹ جو ہے وہ آئل، ویپر اینڈ آرگینک سالوینٹ کنٹینٹ جو ہے کمپریسڈ ایئر میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس پارٹ کو پڑھ کے۔ تو پارٹ 5 میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آئل، ویپر اور آرگینک سالوینٹ کمپریسڈ ایئر میں کس طریقے سے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پارٹ 6 جو ہے وہ گیسیس کنٹامیننٹس جو ہے وہ کمپریسڈ ایئر میں کس طریقے سے ٹیسٹ کرنے چاہیے، کس طریقے سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، یہ پارٹ 6 میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ پارٹ 7 جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پارٹ 7 جو ہے ISO 8573-7 اسے انٹرنیٹ پہ بھی کافی ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے کافی ویبنارز بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ تو پارٹ 7 جو ہے، پارٹ 7 میں آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ آپ کمپریسڈ ایئر میں وائبل کاؤنٹ کو کس طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پارٹ 7 میں آپ کو انفارمیشن وائبل کاؤنٹ کی ملے گی کہ آپ کمپریسڈ ایئر میں وائبل کاؤنٹ کس طریقے سے میجر کر سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وائبل کاؤنٹ۔ اچھا جی، تو پارٹ 8 کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو انفارمیشن ملے گی سالڈ پارٹیکل کنٹینٹ کس طریقے سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بائی ماس کنسنٹریشن میتھڈ۔ اچھا جی، 9th پارٹ ہے۔ 9th پارٹ میں انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ آپ واٹر کنٹینٹ جو ہے، لیکوڈ واٹر کنٹینٹ جو ہے آپ کس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کمپریسڈ ایئر میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کمپریسڈ ایئر کے کیا کیا یوزز ہیں فارما میں۔ تو آپ کی اسکرین پہ جو تصویر ہے وہ ہے کوٹنگ پین کی۔ تو ٹیبلیٹنگ پروسیس میں جو کوٹنگ ہوتی ہے ٹیبلٹ، اس میں کمپریسڈ ایئر کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت امپورٹنٹ یوز ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ ایک جو کوٹنگ پین ہے، اس میں آپ اسپرے گن آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو جو اسپرے گن کے ساتھ جو ہے وہ کمپریسڈ ایئر استعمال ہوتی ہے، اور یہ اس کا ایک امپورٹنٹ یوز ہے
آگے بڑھتے ہیں. کمپریسڈ ایئر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ فلوڈائز بیڈ ڈرائر میں گرینیولز کو ڈرائی کرنے کے لیے یا پاؤڈر کو ڈرائی کرنے کے لیے, اور ٹیبلیٹنگ پروسیس میں پیکنگ میں جو ہے پیکنگ میں استعمال ہوتی ہے. مختلف مشینز جو ہیں ان میں نومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں, تو ٹیبلیٹنگ میں جو پیکنگ پروسیس ہے اس میں جو ہے وہ کمپریسڈ ایئر کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. کمپریسڈ ایئر جو ہے اس کا رول ہے کلیننگ اینڈ ڈرائنگ میں, جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. اب بعض اوقات ویسلز بہت بڑے ہوتے ہیں, اسے ریچ آؤٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, تو کلیننگ اینڈ ڈرائنگ میں وہاں پر جو ہے وہ کمپریسڈ ایئر کافی یوزفل ثابت ہوتی ہے. نیومیٹک کنویئنگ, تو یہ کمپریسڈ ایئر کا ایک اور یوز ہے. جو نیومیٹک کنویئرز ہوتے ہیں, جو اس میں نیومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کمپریسڈ ایئر استعمال ہوتی ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ جو تصویر میں شو کر رہا ہوں, جو آپ کے نیومیٹک پمپس ہوتے ہیں جو کہ پاؤڈر وغیرہ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں, نیومیٹک پمپس میں بھی جو ہے وہ کمپریسڈ ایئر استعمال ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو اس طرح سب سے امپورٹنٹ یوز جو ہے وہ ہے کمپریسڈ ایئر یوزڈ ان ریگولیٹنگ ویلوز. جو کامن ایگزامپل ہے, جو ویلوز ہیں آپ کے آٹو کلیو میں, جو نارملی جو ویلوز ہوتے ہیں وہ نیومیٹک ویلوز ہوتے ہیں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوز ہے کمپریسڈ ایئر کا, کہ جو نیومیٹک ویلوز ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کمپریسڈ ایئر چاہیے ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو دیٹس اٹ فار ناؤ. دیکھنے کے لیے شکریہ. اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. فارماسسٹ فرحان کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, اور میں سیم ویڈیو جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں. تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.